ایک صحافی نے گزشتہ رات کو، اور بہت لیٹ نائٹ یہ سوال ہوا تھا. سوال یہ کیا گیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف پر دہشت گرد حملہ کیوں نہیں کرتے یا ان پر دہشت گرد حملہ نہیں کرتے. اس پہ سہیل آفریدی نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان پر بڑا ٹکا کر جواب دیا. سہیل آفریدی نے کہا جناب کہ پاکستان جب سے بنا ہے 1947 سے لے کر 2025 تک یہ کسی بھی سرکاری ملازم کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. یعنی یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں دہشت گردوں سے مروا دیا جائے. انہوں نے اسے ایک نیچ حرکت قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو لگا تھا کہ یہ دہشت گردوں سے لڑیں گے اور دہشت گردوں کو ختم کریں گے، لیکن یہ تو ہمیں ان کے آگے پھینک رہے ہیں. ہمارے لوگ شہید بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، لگاتار قربانیاں دے رہے ہیں، ہمارا بہت نقصان بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود اس قسم کا طرز عمل. تو انہوں نے کافی مذمت کی ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان کی. اب دیکھیں نا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی شخص اگر عمران خان کو فالو کرتا ہے، یا کوئی شخص عمران خان کے نظریے کو پسند کرتا ہے، یا کوئی شخص پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالتا ہے، تو وہ پشتون قوم کا حصہ نہیں رہے گا؟ سوال ہے نا پوچھنے والا کہ کیا اگر کوئی پشتون پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیتا ہے یا اس کی حمایت کرتا ہے یا اسے ووٹ ڈالتا ہے تو کیا وہ پشتون قوم کا حصہ نہیں رہے گا؟ کیا وہ پاکستانی نہیں رہے گا؟ کیا اس کا خون جو ہے وہ باقیوں کی طرح نہیں ہوگا؟ تو یہ خواہش کا اظہار کیوں کیا گیا کہ مار دیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، اور ان کے اوپر حملے کیوں نہیں ہوتے؟ ان کے اوپر حملے ہونے چاہیے. اسی طرح کا ایک سوال کے جواب میں سہیل آفریدی نے یہ بھی کہا، افغان پالیسی میں جب بات ہو رہی تھی، مہاجرین کو نکالنے پر جب بات ہو رہی تھی، تو سہیل آفریدی نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا. انہوں نے کہا جی یہ گڈ افغان اور بیڈ افغان نہیں ہونا چاہیے معاملہ. دیکھیں پاکستان کے اندر نا شروع سے ایک پرابلم رہا، یہی پرابلم پاکستان سے امریکہ کو بھی تھا کہ پاکستان ہمیشہ ڈبل گیم کرتا رہا. یہ پاکستان کی ایجنسیاں، پاکستان کے ادارے ہمیشہ ایک دوہری گیم کھیلتے رہے. وہ طالبان کے ساتھ لڑائی میں بھی جاتے تھے اور سیم ٹائم میں طالبان کے گروہ ان کے دوست بھی ہوتے تھے. تو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے ساتھ مل کر یہ کرتے تھے. گڈ طالبان وہ تھے جو ان کے حامی تھے اور ان کے دشمنوں کو مارتے تھے، یا ان کے مفادات کے لیے کام کرتے تھے، یا ان کے کہنے پہ کسی جگہ پہ جا کر بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاتے تھے. اور بیڈ طالبان وہ تھے جو ان کی بات نہیں مانتے تھے اور ان کے خلاف لڑتے تھے. تو ہمیشہ سے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان رہے ہیں. بہت مرتبہ پولیس نے یہ بات کی، کچھ فوجی بھی ریٹائر یہ بات کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ بات ماضی میں جرنلسٹ بھی کر چکے ہیں، پولیٹیکل لیڈرز یہ بات کر چکے ہیں کہ پکڑا گیا دہشت گردوں کو اور آ کر ایجنسیاں چھڑا کر لے گئیں. انہوں نے کہا جی ہمارے حساس ہیں، ہمارے کام کے بندے ہیں. تو یہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا ایک فرق ختم ہونا چاہیے. یہ زیادتی ہے. جو آدمی ہتھیار اٹھا لے اور وہ ریاست نہیں ہے اور وہ ہتھیار اٹھا کے لوگوں کے اوپر طاقت کا استعمال کرے تو وہ دہشت گرد ہے. حالانکہ وہ ریاست کا حصہ تو نہیں ہے نا، وہ دہشت گرد ہے. تو سب دہشت گردوں کو ایک ہی صف میں رکھنا چاہیے، نہ کہ یہ اچھے دہشت گرد ہیں اور یہ برے دہشت گرد ہیں، یہ ہمارے دہشت گرد ہیں، یہ ان کے دہشت گرد ہیں. یہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے. اس کے خلاف علی امین گنڈاپور نے بات کی تھی تو بڑا رولا پڑ گیا تھا. اس کے خلاف اے این پی نے بات کی تو بڑا رولا پڑ گیا. اس کے خلاف جو ہے اے این پی، جسے آج کل بڑی خوشامد کی اے این پی کی، لیکن اب یہ اسی طرح گزارا ہوگا. فوجی افسران جو ہیں، جو اس ساری اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہیں، وہ جوتے پالش کریں گے ان سیاستدانوں کے، ان سیاسی جماعتوں کی تعریفیں کریں گے، اور یہ سیاستدان جو ہیں یہ جوتے پالش کریں گے ان جرنیلوں کے، اور اس طرح یہ مل جل کے اپنا گزارا کریں گے. دیکھیں نا ڈی جی آئی ایس پی آر وہاں تعریفیں کس کی کر رہے ہیں؟ اے این پی کی. ان کے ساتھ ان کا اٹ کتے کا بیر تھا. یہ میں نے مثال دی ہے. خوفناک قسم کا بیر ہوتا تھا ان کا، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے. اور آج اے این پی کی تعریفیں ڈی جی آئی ایس پی آر کھڑا ہو کے کر رہا ہے. اور وہی اے این پی یہ بتا رہی ہے، میں نے آپ کو ویڈیو سنائی تھی کہ جناب یہ آپریشن کوئی نہیں کرتے، دھوکہ دیتے ہیں قوم کو. ہم نے ان کا ساتھ دیا لیکن انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا. یہ اے این پی نے کہا، میں نہیں کہہ رہا. ایمل ولی خان نے کہا، میاں افتخار صاحب نے کہا. تو سارے جانتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے اندر. بہرحال افغان پالیسی پہ بھی انہوں نے کہا جی کسی کو لا کے آپ ایم پی اے بنا دیتے ہیں، یہاں پہ افغانی کو اٹھا کے باقیوں کو آپ دھکے مارتے ہیں. تو یہ گڈ افغان اور بیڈ افغان کی پالیسی بھی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں نا یہ جو گھٹیا پالیسیاں ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے. ابھی آج کے واقعے میں ٹانک کا علاقہ ہے تھانہ گومل، وہاں پہ ایک سڑک کے اوپر بم لگایا ہوا تھا. وہ بم کا دھماکہ ہوا، گاڑی جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر بن گئی اور اس میں 6 پولیس اہلکار شہید ہو گئے اور باقی زخمی ہوئے. اب 6 پولیس اہلکاروں کی شہادت کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے.
अफसोसनाक इंसिडेंट है। रोजाना की बुनियाद पे फौजी शहीद होते हैं, रोजाना की बुनियाद पे सिविलियंस बहुत बड़ी तादाद में शहीद होते हैं, रोजाना की बुनियाद पे पुलिस वालों की शहादतों की इतला आती है, सबसे ज्यादा निशाना पुलिस वाले बनते हैं। तो इस लड़ाई के अंदर हमें धकेला किसने? इन दहशतगर्दों को ट्रेनिंग किसने दी? इनको पाकिस्तान में लाया कौन? लेकिन अब इतना खून बह रहा है, इतना कत्लेआम हो रहा है, कम से कम उन जर्नैलों को तो पूछे जो इन दहशतगर्दों को लेकर आए, जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई और जो इनको रास्ता देते रहे थे, सेफ पैसेज इनको लेकर आए, लाकर पाकिस्तान में बसाया। जनरल बाजवा को, जनरल नदीम अंजुम को, जनरल फैज हमीद को, इन लोगों को लटकाए ना लाके, इनको पूछे, इनका एहतसाब होना चाहिए कि तुम क्यों दहशतगर्दों को पाकिस्तान में लेकर आए। आज वो फौजियों का खून बहा रहे हैं, पुलिस वालों का खून बहा रहे हैं और बड़े पैमाने पर सिविलियंस का खून बहा रहे हैं, बच्चे कत्ल हो रहे हैं। तो इस सारी सूरत में क्या कभी किसी जर्नैल से पूछ होगी? ये उठा के जेल में बैठे हुए एक आदमी के ऊपर सारे इल्जाम, और पहली और दूसरी जंग अजीम भी उसी पे डाल दो भाई। तुम कोई आपको कब्ज हो जाए ना, वो भी इल्जाम आप उस पर डाल दे, जनाब उसकी वजह से हो रही है। कोई तो जिम्मेदारी आप ले। मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक आप हैं और गुनाह सारे सियासतदानों ने किए हुए हैं। ये तो मानने वाली बात ही नहीं है। तो इन्हें सख्त तरीन सजाएं होनी चाहिए। तो आज हुआ क्या, जब सुहेल अफरीदी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया तो उसके बाद सुबह एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर जो है वो एक नई हिकमत अमली बनाई गई। आज दिन के वक्त एक मीटिंग हुई है पहले पहर में, और उसमें जनाब इदारे के लोग बैठे, उन्होंने एक नई हिकमत अमली बनाई और उन्होंने कहा जी कि कराची के अंदर एक तो बहुत तबाही फिर गई, लोग कैसे निकल आए इतनी बड़ी तादाद में, तो इसको भी जरा थोड़ा डाउन प्ले करना है। और मीडिया को सख्ती से मना किया गया कि कराची के मामलात पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितना भी जोर लगाए आपने डाउन प्ले करना, आपने उस तरफ नहीं जाना। एक तो ये हुक्म जारी किया गया। दूसरा एक और हुक्म जारी किया गया कि मीडिया अब अपने